اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز سامعین، یہ سورۃ الکوثر ہے، قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت، 3 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے۔ نمبر کے حساب سے اس کا 108 نمبر ہے، قرآنی صورتوں کا میں سے 108 نمبر پر ہے۔ تو اس کا ایک شان نزول بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا تھا قاسم، ان کے بعد حضرت زینب تھی، پھر دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، پھر اس کے علاوہ دوسری اولاد تھی ام المومنین حضرت خدیجہ کے بدن سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پہلا قاسم فوت ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی فوت ہو گیا۔ تو مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طعنہ زنی کا موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے بس کوئی بات نہیں، یہ تو ابتر ہے۔ ابتر ہوتا ہے جس کی نسل باقی نہ رہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ان کی نرینہ اولاد نہیں رہی تو اس کی نسل کے کہاں رہے گی، یہ تو ابتر ہے، بریدہ نسل ہے، اس کی نسل منقطع ہونے والی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کا بڑا مختصر سے ذکر کیا گیا، جامع، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا فصل لربک وانحر۔ تو پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، یہ انا جو ہے انا اور نا کا مجموعہ ہے۔ انا میں نے بے شک تاکید کا لفظ ہے اور نا میں نے ہم، تو ان کو اکٹھا کر دیا گیا، انا بے شک ہم۔ آگے حمزہ آگے اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، انا بے شک ہم نے، آتینا عطا کیا ہے۔ یہ لفظ عطا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہے آتا، اس نے عطا کیا، آتینا ہم نے عطا کیا ہے، کا تجھ کو اے نبی۔ تو ضمیر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ الکوثر، کوثر عطا کیا ہے۔ بے شک ہم نے اے نبی آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہاں وضاحت طلب لفظ جو ہے وہ کوثر ہے، کہ کوثر کیا چیز ہے۔ تو ہمارے مفسرین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ اس سے الکوثر سے حوض کوثر مراد ہے، یا نہر کوثر مراد ہے۔ یہ جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا معراج کے موقع پر، اذا انا بنہر، تو میں ایک نہر کے پاس سے گزرا، حافتا ہو جس کے دونوں کنارے کہ باب المجوف، ایسے موتیوں کے تھے، تراشے ہوئے موتیوں کے اس کے کبے تھے اس کناروں پر بنے ہوئے، دونوں کناروں پر۔ میں نے جبریل سے کہا ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے، الذی اعطاک ربک، جو تیرے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ فاذا طینہ مسک اظفر، تو میں نے دیکھا اس کی جو مٹی تھی، گیلی مٹی، وہ کستوری کی تھی اور اس سے بڑی تیز خوشبو نکل رہی تھی۔ تو یہ نہر کوثر کا ذکر ہے، جنت کی ایک نہر۔
اور اسی جنت کی نہر سے ایک چھوٹی سی اور نہر نکلتی ہے، 1 یا 2، جو حوض کوثر کو پانی سے بھرتی ہیں۔ وہ بھی جنت میں ایک حوض ہے، چاروں اس کے کنارے ایک ہی جیسے ہیں۔ اس کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کے اندر، کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رہی تو حوضی، میں نے اپنے حوض کو دیکھا، مسیرات شہرن، جس کا فاصلہ، جس کا سفر 1 مہینے کا، وزوایا ہو، اور اس کے جتنے کنارے ہیں، زاویے ہیں، سوا و یکساں ہیں، یعنی چاروں اس کے جو حدیں ہیں اس کی وہ برابر ہیں، چاروں اطراف اس کی برابر ہیں۔ ماء، اس کا پانی ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وریح، اور اس کی خوشبو اطیب من المسک، کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس کے اندر جو پانی پینے کے گلاس ہیں یا کوزیں، وہ ہیں کانجوم السماء، جس طرح آسمان کے ستارے ہوں۔ تو میری امت جو ایسے پیے گی اور اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کوثر ایک تو نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، اور اسی نہر سے اور نہر نکل کر حوض کو پانی سے بھرتی ہے، اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ تو حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ قیامت کے دن جب لوگ عطش کریں گے، پیاس گرمی ہو گئی شدت کی، تو پھر اہل ایمان وہاں سے پئیں گے۔ حضور کہتے ہیں میں پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا، پھر اہل ایمان اس سے پئیں گے۔ اور اس نے لکھا ہوا کہ جو پینے کے پیالے ہیں وہ بہت ہیں، ستاروں کی تعداد میں، یعنی بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو اہل ایمان وہاں سے پئیں گے۔ تو یہ ایک تو مفسرین کی بڑی جماعت نے کہا اس سے یہی کوثر مراد ہے، جو جنت کی ایک نہر بھی ہے اور جنت کا ایک حوض بھی ہے۔ تو ان کے اندر جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو ظاہر ہے نہر کا بھی پانی وہی ہے اور حوض کا بھی وہی ہے، حوض کوثر کا بھی، کیونکہ حوض کوثر کو وہ نہر ہی سیراب کرتی ہے، اس کو پانی سے بھرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خصوصی انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا، اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اے نبی کوثر عطا کیا ہے۔ لیکن ایک مفسرین کی جماعت کہتی کہ کوثر صرف نہر ہی نہیں، کوثر کا لفظ کثرت سے بنا ہے، کثرت زیادہ چیز کو کہتے ہیں۔ تو کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بلائیاں۔ تو اس میں جو خیر ہے، خیر کی کثرت ہے، وہ تعداد کے لحاظ سے بھی ہے، مقدار کے لحاظ سے بھی ہے، اور برکات کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں دیں دنیا میں اور آخرت میں بھی دے گا، وہ ساری کی ساری کوثر میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو کثرت سے خیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے، قرآن حکیم بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کی امت کثیر بھی ہے، آپ کی امت میں بزرگان دین بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یابی بھی دنیا میں عطا فرمائی، پوری کائنات کا آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ آخرت کے اندر حوض کوثر یا نہر کوثر کی صورت میں جو نعمتیں ملیں گی جنت کی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو گویا جتنی بھی نعمتیں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اللہ نے، اور جتنی اگلے جہان میں عطا فرمائے گا آخرت میں، وہ ساری کی ساری کوثر میں شامل ہیں، یعنی خیر کثیر۔ تو ترجمہ یہ ہوگا بے شک ہم نے اے نبی آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی خیر کثیر عطا فرمائی، ان گنت بھلائیاں عطا فرمائی۔
جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے، اور جن میں برکات بھی بہت زیادہ ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو اس کے نتیجے میں اس کے جواب کے لیے آئے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو اس کے نتیجے میں فصلی لربک، صلی فعل امر ہے، صلی یصلی سے صلاۃ اس کا مصدر ہے، یہ سمے نماز کو کہتے ہیں صلاۃ۔ صلی تو نماز پڑھ، لربک اپنے رب کے لیے، پس تو نماز پڑھ، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ یہ رب کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں، اللہ کی عبادت کے لیے پڑھیں۔ مشرکین مکہ بھی نماز تو پڑھتے تھے، جس طرح سورۃ انفال میں ذکر ہے، لیکن وہ نماز میں تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ انہوں نے نماز کو ایک تفریح بنا لیا تھا، ایک شغل بنا لیا تھا، تو اس طرح کی وہ فضول اور سمجھتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ پھر وہ بتوں کے آگے بھی جھکتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، جھکتے بھی تھے، سجدے بھی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے لربک، صرف اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اس حوالے سے امت کو بھی یہی حکم ہے کہ نماز اللہ کی عبادت کا ایک مظہر ہے، کامل مظہر ہے۔ تو عبادت چونکہ اللہ کا حق ہے، اس لیے بھی نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھنی چاہیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں بتایا بھی، وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جبریل نے انسانی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال کیا، یہ بھی پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہ بن پڑے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے عبادت میں احسان پیدا ہوگا۔ احسان کا مطلب حسن پیدا کرنا، دل لگا کر عبادت کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ امت کو بھی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ بعض لوگوں سے سننے کہتے ہیں جی نماز کا حکم نہیں کہیں آیا کہ امر کے سیغے کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، ویسے بھی حکیم الصلاۃ کے اندر بھی ہے نماز قائم کرو، کہتے ہیں جو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں فصلی لربک، پس اے نبی آپ نماز پڑھیے، تو نماز پڑھ لربک اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ وانحر، نہر میں نے ہوتا ہے قربانی کرنا، اور خاص کر اونٹ کی قربانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قربانی کیجیے، وہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی ہے لربک، اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی بھی کیجیے۔ وانحر، جس طرح صلی کے ساتھ لربک کا وہ حذف ہو گیا ہے، وانحر، اور قربانی کیجیے صرف اپنے رب کے لیے۔ مشرکین بھی قربانی کرتے تھے، بتوں کے نام کی کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ قربانی کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اونٹ کی قربانی سب سے زیادہ عربوں کے نزدیک پسندیدہ ہوتی تھی، اس لیے اس کا ذکر ہے عربوں کے نزدیک، ورنہ اس میں ہر قسم کے جانور کی قربانی شامل ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دو قدیم عبادتیں ہیں، نماز بھی اور قربانی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی قربانی کا ذکر آتا ہے کہ کسی بات پر ان کے دو بیٹوں کے جھگڑا ہوا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں۔ حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی نہ ہوئی۔ تو بہرحال قربانی کا ادھر بھی تصور تھا۔ قربانی ایک بدنی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے، اور جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے اور زبان کی بھی عبادت، اور قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اللہ ہی کے لیے اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن
انّا تاکید کے لیے ہے، بے شک شان ان دشمن کو کہتے ہیں، انّا کی وجہ سے حمزہ پر زبر آ گئی ہے، ان شان آکا، ان شان آکا، بے شک تیرا دشمن، شنعان دشمنی کو کہتے ہیں، جس طرح وہ سورۃ مائدہ کے اندر آیا ہے، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ، اور شان ان دشمن کو کہتے ہیں، بے شک تیرا دشمن ہوا الابتر، وہی نسل بریدہ ہے۔ ابتر ہوتا ہے جس کی نسل نہ ہو، پیچھے نرینہ اولاد نہ ہو، جانور جس کی دم نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں۔ بتر میں نے کاٹنا ہوتا ہے، تیرا بطرن کاٹ دینا، بطرن کاٹنا، اور بطرن میں نے کٹ جانا، تو ابتر ہوتا ہے جس جانور کی دم کٹی ہوئی اسے ابتر کہتے ہیں، اور انسان اس کو ابتر کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، اس کے بیٹے نہ ہوں تو اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو مشرکین طعنہ دے رہے تھے کہ اس کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ اے نبی تیرا دشمن ہی وہی ابتر ہے، اصل میں وہ خود ہی ابتر ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت مراتب دیے، آپ کی روحانی اولاد اتنی تعداد میں قیامت تک رہے گی، آپ کی تعریف بیان کرے گی، آپ پر درود پڑے گی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اولاد بھی تھی بیٹیوں کی طرف سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا، لیکن آپ کی اولاد میں آپ کے ماننے والے، آپ کے پیروکار، آپ کے امتی سب کے سب شامل ہیں، اور آپ کا نام دنیا میں بلند ہوتا رہے گا، قیامت تک رہے گا، نمازوں میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، اذانوں میں لیا جاتا رہے گا، آپ پر امت درود پڑتی رہے گی، جو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، وہی خود ابتر ہے، تو ترجمہ ہوگا بے شک تیرا دشمن وہی خود ابتر ہے، وہی اصل میں ابتر ہے، بے نام و نشان ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا بے نام و نشان ہے، بعض نے لکھا ہے نسل بریدہ ہے، بعض نے ترجمہ کیا منقطع النسل ہے، اس کی نسل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، اور وہ تفسیر ہے ہماری حقانی، اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو کسی مسلمان نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لکھ کر لگا دی۔ عربوں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جو اچھا کلام ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چسپاں کرتے تھے، لوگ اس کو پڑھتے تھے کہ یہ بہت اچھا کلام ہے۔ تو جب ان کے فصحاء اور بلغاء نے یہ پڑھا، ان کے فصیح عربی بولنے والے، بلیغ عربی بولنے والے فصحاء اور بلغاء نے اس صورت کو پڑھا جو مختصر سی صورت ہے، تو وہ بڑے حیران ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے کلام اتار لیے، کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی الہامی تخلیق ہے۔ تو یہ مختصر سی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایات اور اس کے انعامات کا بیان ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے شکر کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کی شکر گزاری کے لیے اے نبی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، صرف اپنے رب کے لیے، اور قربانی کر، بے شک تیرا دشمن وہی اصل میں ابتر ہے، وہی بریدہ نسل ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ کا نبی جو پوری کائنات کا رسول ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی ہیں، ان کا نام رہتی دنیا تک اس میں زندہ رہے گا، اور آپ کو اللہ نے مقام محمود بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے۔ حساب و کتاب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے اور انسانوں کے حساب و کتاب کے لیے۔ کسی نبی میں حوصلہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اور امت کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور حساب و کتاب شروع ہونے کی بھی
التجا کریں گے. اس لیے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ پر زبانیں تان دراز کرنے والا، وہ خود اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، وہی ٹھہرے گا. وہ اپنی عاقبت برباد کرتا ہے، دنیا میں برباد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بلند و بالا رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق.